السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوش آمدید ہو میرے بھائیوں بہنوں کو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم جو ہیں رمضان کے 16ویں روزے کے 16ویں دن میں ہیں۔ ماشاءاللہ یہ 16واں روزہ ہے ماشاءاللہ، اور آج کا عنوان یہ ہے کہ ہم وہ تمام بری عادتوں کو ترک کر دیں۔ جس طرح ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، ایسے تمام جو ہے بری عادتوں کو بھی جو ہے اس سے بھی رک جائیں۔ کیوں کہ آج دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہم دو خاص چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اس میں تقویت ملے گی اور مدد ملے گی۔ اور آپ دیکھیں رمضان میں ہو یا غیر رمضان ہو، آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برائیوں سے روکا جائے۔ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ برائیوں سے رک جائیں۔ آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حرام کاموں سے، حرام کمائی سے بچ جائیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو انسان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، حضرت مریم علیہ السلام کی طرح جو ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح، اور حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرح، تمام یہ تینوں فیملی ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، ان کی طرح بن کے آئیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے حج کا، روزوں کا، نمازوں کا، اور جو ہے ہماری زکوٰۃوں کا۔ تو آج جو ہے ہم جو ہے ایک اور جو ہے اس نصیحت کو لے کے آیا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے، جو ہمیں مدد کرے گی کہ روزوں کے اندر ہم جو ہے برے کام سے کیسے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم نے سنی ہے، ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا مقصد جو کلمہ پڑھنے کا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے۔ کیوں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ پیغام یہ لے کے آئے کہ اس طرح تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو دیکھیں قرآن کا بھی جو ہے یہ آیت بھی آپ پر ہی اتری ہے، اور آپ نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے ہمارے تک۔ یہ سورہ عنکبوت کی جو ہے سورہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک اتلو اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ دیکھ کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو کتاب اتاری ہے، اس کتاب سے جو ہے آپ ان کو پیغام پہنچا دیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا حکم بتا دیں۔ کیا تھا وہ؟ قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں واقم الصلاۃ، آپ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھائیں اور ساتھ ساتھ نماز کو قائم کریں۔ کیوں نماز کو قائم کریں؟ کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہی جو یہ نماز جو ہے جو تم پڑھتے ہو، جو نماز کو قائم کرتے ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام بے حیائی کی باتیں، ننگا پن، گالی گلوچیں اور غیبتیں، چگلیاں، زبان سے جو ہے بری باتیں کرنا، والمنکر اور اپنے اعضاؤں سے جو ہے ہاتھوں پیروں سے اور اپنی حرکتوں سے برے کام کرنا، ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ نماز روکتی ہے۔ کیونکہ آدمی ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلے گا تو کیسے سوچے گا کہ ابھی تو میں نے اللہ سے توبہ کیا ہے، ابھی تو میں نے اللہ سے جو ہے مغفرت کی دعا کی ہے، اور پھر میں یہ برے کام کروں گا، تو یہ نماز اس کو روکے گی، یہ ڈھال بن جائے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر، اللہ کے جو ہے ذکر و اذکار اس سے بڑا ہے۔ کیوں کہ جب جیسے ہی نماز فارغ ہوتی ہے، نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے، تو اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، اللہ میں تیرا ممنون ہوں، میں تیرا مشکور ہوں کیونکہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ میں تیرا ممنون اور مشکور ہوں کیونکہ تو نے مجھے جو ہے برے کاموں سے روکا، بے حیائیوں سے روکا۔ تو یہ جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے ان چیزوں سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہم عبادتیں کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ واللہ یعلم ما یصنعون ما تصنعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آپ کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں بہنوں؟ ہم جو ہے رمضان میں کیا اس کا تعلق ہے؟ اس آیت سے سورہ عنکبوت جو ہے سورہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 45 کے اندر اس کا تعلق ہمارے روزے سے کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جیسے ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھ کر، تو اسی طرح ہم نماز پڑھ کے بھی جو ہے اپنی برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات میری اچھی لگی ہوگی اور عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جیسے ہم سنتے ہیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ حدیث اور آئندہ آیتوں کے بعد، ملاقات کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ جزاکم اللہ خیرا، اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔